بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا قصہ نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق ہے۔ قرآن کی ایک سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سرہی ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ حضرت نوح کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبے کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، ہم مال و دولت میں تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیاوی مال و دولت کو متوقع نہیں کیا۔ دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہے مگر کچھ لوگوں نے جو ظاہر میں مومن ہیں اور باطن میں نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، میں نے تو اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتے ہونے پر موقوف نہیں کیا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتاتے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں اور تھے بشر۔ نوح کی قوم نے کہا، اے نوح لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو رب جب چاہے تم پر عذاب لے آئے اور تم اس سے تھکا نہ سکو گے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہاری قوم سے جتنے مسلمان ہو چکے اور ایمان نہیں لائیں گے تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی درخت بوئے اور وہ 20 سال میں درخت تیار ہوئے، اور اس عرصے میں متلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے حضرت نوح کی دعوت سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ قوم کے لوگ حضرت نوح سے پوچھتے کہ اے نوح کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ تو یہ ہنستے تھے کہ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں تھا اور یہ کیسا مکان بنا رہے ہیں۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے۔ سب سے نچلے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور زمین پر رینگنے والے جانور تھے۔ درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ، اور سب سے اول درجے میں حضرت نوح اور آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان اور پرندے بھی اوپر والے طبقے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب بھیجا، اور کس صورت میں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا یعنی تنور ابلا اور پانی نے اس میں جوش مارا۔ تنور سے مراد روئے زمین ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تندور پتھر کا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جو ترکے میں پہنچا وہ شام میں تھا یا ہند میں، اور تندور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے فرمایا، اے نوح کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا کہ وہ نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی یعنی ان کے ہلاک ہونے کا حکم ہو چکا ہے، یعنی آپ کی بیوی جو ایمان نہ لائی تھی اور آپ کا بیٹا کنعان۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنا دینا ہاتھ نر اور بایاں مادے پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کل مرد اور عورت 72 تھے، لیکن درست تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ضحاک نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ پڑھتے تھے اور وہ چل پڑتی تھی، اور آپ جب چاہتے کہ وہ رک جائے تو بسم اللہ پڑھتے اور وہ رک جاتی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا
اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ 40 شب و روز آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام پہاڑ غرق ہو گیا۔ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور تمام کفار غرق ہو چکے تو حکم الہی ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری جو موصل شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ آپ نے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے رب کو مخاطب ہوتے کہا اے میرے رب، تو نے میرے اور میرے گھر والوں کو نجات کا وعدہ دیا تھا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تو علم نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ فرمایا گیا اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے کچھ گروہوں پر۔